ان النفس لامارۃ بالسوء۔ 13واں پارہ ہے سورۃ یوسف۔ آدھا حصہ کل ہم نے پڑھا تھا، آدھا آج پڑھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب شاہ مصر کے دربار میں اپنی پاکیزگی ثابت کر چکے اور وہ عورتیں وہ اپنا اقرار کر چکی کہ ہماری سازش تھی، ہم نے یوسف کو بہلانا چاہا، عزیز مصر کی اہلیہ نے اعلان اس بات کا اقرار کر لیا، انا راودتہ، میں نے اس کو بہلایا تھا، پھسلایا تھا، وہ سچا ہے، وہ کھرا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی ثابت ہو گئی۔ اب یوسف علیہ السلام اس پہ کوئی تکبر، فخر، غرور نہیں کر رہے۔ یہ بات دل میں پیدا ہوتی کہ میں تو بڑی شے ہوں، میں تو ساتھ ہی کہہ دی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ انسان کا جو نفس ہے یہ تو برائی پہ ابھارنے والا ہے، نفس امارہ۔ نفس جو ہے انسان کا ایک تو نفس امارہ ہوتا ہے جو برائی پہ برانگیختہ کرتا ہے، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے جو برائی سے روکتا، ملامت کرتا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، کوئی بھی کام آپ غلط کرنے لگے تو ٹھٹکتا ہے نا ایک مرتبہ بندہ، ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو وہ نفس لوامہ کی تنبیہ ہوتی ہے، وہ جھنجھوڑتا ہے۔ نفس امارہ برائی پہ ابھارتا ہے، نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، تو ایک ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو اللہ کی اطاعت پہ ہر وقت ڈٹا رہنے والا، مطمئن، ثابت قدم رہنے والا، یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے اور نفس لوامہ کی تنبیہ سے ہمیشہ متنبہ ہو کے باخبر رہنے والا بنائے، نفس امارہ کی لغزشوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو گویا یوسف علیہ السلام یہاں اقرار کر رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے بچایا ہے۔ نفس تو برائی پہ ابھارتا ہی ابھارتا ہے، یہاں جو میں برائی سے بچا ہوں اس میں میرا کمال نہیں ہے، کس کا کمال ہے؟ کس بچانے والا؟ اللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں بھی یہی عقیدہ ہے، یہ اللہ کو بہت ہی پسند کلمہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا خزانہ قرار دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانے والا یہ کلمہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ نہ ہی تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی برائی سے بچنے کی ہمت ہے، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ توفیق دے تو بندہ کوئی نیکی کر سکتا ہے، اللہ توفیق دے تو ہی بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ متقین لوگوں کو بھی، جن کو اللہ نیکی کی توفیق دے دے، ان کو بھی ہمیشہ عاجزی انکساری سے اپنی نیکی کو اللہ کی طرف ہی منسوخ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ میں تو بڑی شے ہوں، میں تو ساری نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہوں، میں نے تو سارے روزے، میں نے تو بچپن سے سارے روزے، تو پھوٹے نہیں مارنی چاہیے۔ اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر بجا لانا، میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے، ہاں میں نے یہ کر لیا، میں نے تو یہ ایک تو ترغیب دینے کے لیے ہوتا ہے کلاسوں میں استاد یا امام، ہم وہاں میں ترغیب کے لیے ہمیں کتنا بڑا وہ الگ بات، اپنے آپ کو فخر، تکبر، ریاکاری کے لیے اپنی نیکی جتلانا نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فلا تزکوا انفسکم، قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، پھوٹے نہ مارا کرو، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنا کرو، اپنا تزکیہ خود نہ پیش کیا ہوں میں بڑی پاک باز شخصیت ہوں، نہ، اللہ کو خوب علم ہے، ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ کو خوب پتہ ہے کون کتنے باری میں۔ اچھا، جب یہ سب باتیں ہو چکی تو اب عزیز مصر وہ پہلے ہی مرعوب ہو چکا تھا خواب کی تعبیر سن کے ہی، تو اب کہنے لگے وقال ملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، یہ یوسف جو ہے یہ تو بڑی کوئی عقل مند، زیرک انسان، بہت سمجھدار، کوئی عظیم شخصیت ہے، ائتونی بہ استخلص لنفسی، میں اس کو پرسنل سیکرٹری بنانا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہوں،
خاص عظیم عہدہ دینا چاہتا ہوں، اس کو میرے پاس لایا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو طلب کیا، فلما جاء کلمہ قوم، تو جب ان سے بات چیت ہوئی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب ہمارے پاس وہ مجرم کی حیثیت سے قیدی نہیں ہے، بلکہ آپ کا بلند و بالا مقام ہے، لدینا مکین امین، شاندار آپ کا ٹھکانہ ہوگا، آپ امانت دار بھی ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، گویا ان کو کوئی عہدہ دینا چاہا، وزارت دینا چاہی، تو انہوں نے کہا مجھے آپ نے اگر عہدہ اور منصب دینا ہی ہے تو میری اہلیت کے مطابق مجھے عہدہ دیں، اجعلنی علی خزائن الارض، وزیر خزانہ بنائے، مجھے اور کوئی عہدہ شور نہیں کرتا، میری اہلیت کے مطابق یہ ہے۔ وہ اس لیے انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا، محافظ بھی رہوں گا، کوئی خرد برد بھی نہیں کروں گا۔ ہمارے وزیر خزانہ تو وزیر ڈاکہ ہوتے ہیں، خزانے کو کی صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہاں تو وہ میں حفیظ محافظ ہوں گا، علیم، اور پھر مجھے پتہ بھی ہے میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ خواب کی تعبیر کے مطابق کہ 7 سال جو ہے قید سالی کے آئیں گے، 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، پھر قید سالی کے آئیں گے، قید سالی کے سالوں میں وہ خوشحالی کے سالوں سے بچا ماندہ وہ کھانا ہے، کیسے ان کو سٹور کرنا ہے، کیسے مینج کرنا ہے۔ انی حفیظ علیم، میں محافظ بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں، اس لیے مجھے یہ بن گئے۔ وقت گزرتا گیا، قحط سالی کے سال آ گئے، جب قحط پھیلتا پھیلتا وادی کنعان تک پہنچا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے، اور اناج کی تلاش میں ادھر ادھر جب کہیں سے نہ ملا، پتہ چلا کہ مصر سے، عزیز مصر، وہاں سے یہ مل سکتا ہے، وہ خزانہ دے رہے ہیں مناسب دام میں، وہاں سے خزانہ ملتا ہے۔ دوڑے ہوئے وہاں پہنچے، جمع پونجی لے کے، جب وہاں پہنچے نا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لوگ منکرون، ان کو نہیں پتہ چلا یہ کون ہے۔ ہاں ان کی خوب آؤ بھگت کی، مہمان نوازی کی، ان کو ان کی جمع پونجی کے مطابق بلکہ اس سے زیادہ ان کو جو ہے غلہ دیا، اناج دیا، اور ساتھ ہی وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتهم فی رحالہم، اپنے ملازموں سے کہہ دیا یہ جو جمع پونجی لائے ہیں نا، جو رقم لائے ہیں، وہ رقم ان کے سامان میں ہی ڈال دو، ان کو پتہ نہ چلے۔ جعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونها اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، پتہ تو تھا نا گھر کی کیا حالت کیفیت ہے، اتنا بڑا کنبہ ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور قحط سالی کی وجہ سے نہ جانے کیسے حالات ہوں گے، تو دوبارہ نہ جانے ان سے آنا ہو کہ نہ ہو، پتہ نہیں کیسے اکٹھی کر کے جمع پونجی لائے تھے، تو بھائی نا، چاہے انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، لیکن خون کا رشتہ اور محبت وہ یوسف علیہ السلام کے دل میں موجود تھی۔ کہا کہ جمع پونجی ہوگی نا تو دوبارہ آنے والے ہوں گے، تو دوبارہ بھی آئیں گے، اچھا سلوک ہوگا تو لازمی دوبارہ پلٹ کے آئیں گے۔ گھر گئے، جا کے ابے کو کہا، اور ساتھ یہ بھی پوچھا بھی، اور تم کتنے بھائی ہو؟ جی 11 ہیں۔ تو آئے تو 10 ہو، باقی کہاں ہیں؟ ایک نہیں ہے۔ او ابا آنے نہیں دے رہا تھا، سمجھ گیا کہ ابھی تک ان کے چال چلن وہی ہیں جو میرے ساتھ تھے، اسی ڈر سے، خدشے سے ابا جان نے نہیں بھیجا ہوگا۔ کہا دوبارہ اگر آنا ہے نا، وہ آئے گا تو آپ کو غلہ اور اناج ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا، پھر میرے پاس نہ آنا، میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا۔ اور دیکھو ہم نے آؤ بھگت بھی کی ہے، آپ کی مہمان نوازی بھی ہوئی ہے، عزت افزائی بھی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ جب گھر گئے، گھر جا کے باپ کو بتا رہے تھے کہ اب انہوں نے ہمیں یہ تنبیہ کی ہے دوبارہ آؤ تو 11 کے 11 آنا، اناج بھی زیادہ ملے گا، ایک بندے کو جتنا ملتا تھا 11 ہوں گے تو زیادہ، ایک بندے کا اور اضافہ ہو جائے گا اناج کا۔ اور پھر سامان کھولا، سامان سے دیکھا وہ جمع پونجی وہ بھی نکل آئی،
وہ تو الٹی چھلانگے لگا رہے ہیں، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھو ہمیں تو ہمارا جمع پونجی، ہمارا سامان، ہماری قیمت وہ بھی ہمیں لٹا دی گئی، ہماری آؤ بھگ بھی ہوئی، مہمان نوازی، وہاں چرغے بھی ہم نے کھائے ہیں، بڑا یہ تو بڑا بہت اچھا بندہ ہے، ہم دوبارہ پھر جائیں گے۔ اور ابا جان اس کو بھی ساتھ بھیجنا۔ ابا جان کہتے ہیں مجھے پتہ ہے نا پہلے یوسف کے بارے میں جو تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اور نہیں ابا جان اب نہیں ایسا، پکی قسمیں کھا کے بنیامین کو بھی ساتھ لیا، پھر پہنچ گئے۔ یوسف یعقوب علیہ السلام ان کو تنبیہ کرتے ہیں اب جا تو رہے ہو لیکن اکٹھے، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، مصر کے ایک ہی دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا۔ بڑے خوبصورت کڑیل جوان قد کاٹ والے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یوسف کے بھائی تھے۔ یوسف جس کو آدھا حسن ملے ہے تو بھائیوں کو کچھ نہ کچھ تو ملا ہی ہوگا نا، یوسف کی کچھ نہ کچھ نقش نگاری تو ان میں تھی۔ ہاں تو اتنے خوبصورت اور کڑیل جوان اکٹھے جاؤ گے کہیں نظر نہ لگ جائے۔ ایسا ہی ہوا جب یوسف کے پاس پہنچتے ہیں، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو طریقے سے الگ کر لیتے ہیں، رات ٹھہراتے ہیں، بتا دیتے ہیں میں تیرا بھائی ہوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہارا بھائی بچھڑا تھا نا کوئی، ہاں کون؟ یوسف، دیکھو میری طرف، کوئی پہچانا؟ وہی ہوں، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، بھائی اب تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہی دکھڑے، وہی سب کچھ۔ اب دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یوسف اپنے بھائی کو اتنے عرصے بعد ملا ہے کہ اس کو جدا کریں، تو کیا کریں؟ اگلے دن جب سامان ان کا تیار ہو رہا تھا تو پھر پہلے ان کے سامان میں ان کی جمع پونجی رکھوائی تھی، اب ان کے سامان میں وہ اس کے سامان بنیامین کے سامان میں، اس کے سامان میں وہ شاہی پیالہ جو تھا جس سے اناج تولا جاتا تھا، وہ وی آئی پی کچھ سننے کا کہتے ہیں ہوگا یا کیسا قیمتی ہوگا، وہ بھی اس میں رکھوا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی طرف سے یہ ایک پلاننگ تھی۔ ہاں جب قافلہ چلا تھوڑی دیر دور گیا، پیچھے سے آواز لگی اور رک جاؤ، پیالہ گم ہو گیا۔ ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم۔ وہ کیا ہوا؟ کیا گم ہوا؟ ہمارا پیالہ، بادشاہ کا پیالہ گم ہوا، جو لائے گا اپنے آپ لے آئے نا، اس کو ہم انعام و کرام دیں گے، ہم اس کے ضامن بھی ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، ایک اونٹ کا سامان لاد کے ہم اس کو دیں گے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، وہ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے ہم پہلے بھی آتے ہیں، پہلی دفعہ تو نہیں آئے نا، آپ جانتے بھی ہیں ہم کوئی چور ہیں، ہم کوئی چوری کرنے والے تھوڑے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تم سے نکلے تو فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، خود ہی اپنے منہ سے اپنی سزا بتا رہے ہیں کہ جس کے سامان سے نکل آئے وہی اس کی سزا ہے۔ ہمارے دین میں ایسے ہی ہم سزا دیتے ہیں کہ چور مالک کا ہوا، جو چاہے مالک اس کے ساتھ کرے، اس کو غلام بنائے، اپنے پاس رکھے، آزاد کرے، چھوڑے، جو بھی۔ ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذلک نجزی الظالمین فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ۔ یوسف علیہ السلام کو تو پتہ ہی تھا، اس لیے پہلے بڑے کی پھر چھوٹے کی پھر چھوٹے کی کرتے کرتے تلاشی لیتے لیتے آخر میں بنیامین کا سامان کھولا، پیالہ نکل آیا۔ ہاں بھائی بتلاؤ، اب تم نے خود ہی کہا تھا، چلو پکڑو اس کو، ٹھہراؤ اس کو، تم جاؤ۔ اب ان کے تو طوطے اڑ گئے۔ پہلے پتہ تھا کہ ہم یوسف کے بارے میں باپ کو کیا دھوکہ دے چکے ہیں، اور اب بنیامین کے بارے میں قسمیں کھا کھا کے آئے ہیں، تو کیا منہ دکھائیں گے؟ بڑا کہنے لگا میں تو پتھلا مار کے بیٹھ گیا، میں تو یہاں سے نہیں لوں گا، تم جاؤ، جا کے باپ کو بتاؤ، باپ کو بتاؤ۔ ان ابنک سرق، یہ کیسے کھوٹے برادران یوسف، ان کے بات کرنے کا انداز بے ادب۔ ان ابنک سرق، جا کے ابا جان کہنا اے ابا جان تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ کیسا انداز ہے؟ تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ اس وقت تو بھائی بھائی کر کے ساتھ لائے ہو، اب کہہ رہے تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ باپ کس کا؟ تمہارا باپ نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تو تمہارا بھائی نہیں ہے۔
یہ انداز سے گستاخانہ بے ادبی کا انداز ہے، یہ ہے یوسف کے بھائیوں کا لہجہ۔ ان ابنک سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون۔ ہاں پتہ ہے تو نے ہماری بات نہیں مانی، تو اس قافلے سے پوچھ لے جو ہمارے ساتھ تھے، ان سے پوچھ کہ واقعی تیرے بیٹے کے سامان سے پیالہ نکلا تھا، وہ چور تھا اس لیے پکڑا گیا۔ اللہ اکبر۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل۔ اچھا اب جب پیالہ نکلتا ہے نا تو ایک اور بھی بڑی گندی بات انہوں نے کی برادران یوسف۔ اگر اس نے چوری کی ہے نا تو اس کا بھائی بھی چور تھا، یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں، یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں اس کا بھائی بھی چور تھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے انتم شر مکانا، یوسف علیہ السلام اس کو پی گئے کہ اب چاہتے تو یوسف ان کو لٹکا دیتے، لیکن نظر انداز کیا، پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ وہ یوسف وہی ہے جس کو تم چور بھی بنا رہے ہو۔ ہاں تو اب باپ کو بھی اس انداز سے جو ہے مخاطب ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں، اور بڑا نہیں گیا، وہ کہتا میں تو نہیں جاؤں، میں کس منہ سے باپ کا سامنا کروں، تم جاؤ جا کے بتلاؤ۔ ہاں جب باپ کو بتلایا گیا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یأتینی بہم جمیعا، باپ نے وہی الفاظ کہے جو اس وقت یوسف کی جدائی میں کہے تھے، یہ کوئی بات جو تم سنا رہے ہو یہ کہانی سچی نہیں لگتی، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، اس وقت بھی یہ صبر جمیل کا اظہار کیا تھا، پھر صبر جمیل کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور عسى الله ان یأتینی بہم جمیعا، نا امید پھر بھی نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہے نا، تو نبی کو اللہ نے بصیرت بھی عطا کی ہوتی ہے جس سے وہ پرکھ لیتے ہیں، تو بات کو بھی انہوں نے پرکھ لیا کہ یہ بات بھی جھوٹ موٹ ہے، اس میں کوئی حقانیت نہیں ہے، سچی نہیں ہے۔ میرا بیٹا کیسے چور ہو سکتا ہے؟ باپ کی پرورش میں رہا ہو، تربیت میں رہا ہو اور چوری کرے؟ وقت کے نبی ہیں، ان کو اپنے بیٹے کا تو پتہ تھا نا، تو نہیں، یہ بات تمہاری جھوٹی ہے۔ اور ان قریب اللہ سب کو لے آئے گا، بڑا بھی نہیں آیا تھا نا، یوسف پہلے گم ہے اور یہ بھی، تو ابھی بھی یقین ہے یوسف آئے گا، سب کو لائے گا۔ یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم وتولی عنہم وقال یا اسفی علی یوسف۔ اب تازہ زخم لگا تھا تو پچھلے بھی جاگ اٹھے، یوسف کی تڑپ نے اور بے چین کر دی۔ یا اسفی علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، غصہ پی پی کے اندر ہی اندر اور غمی کے جدائی کے آنسوؤں سے آنکھیں چندھیا گئیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ وابیضت عیناہ، آنکھیں سفید ہو گئیں، موتیا اتر آیا، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، باقی ملامت کرتے ہیں، اور تو بس ایسے ہی کر، یوسف یوسف ہی کرتا رہے گا، اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا، آنکھیں بھی چلی گئیں اور بھی اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا، انت من الحالکین۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ ہمارے لیے بھی بہت بہترین دعا ہے۔ اپنے شکوے شکایت ہم اوروں سے کرتے پھرتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا، او اس نے ایسے کیا، او اس نے ایسے کیا، او اللہ سے کرو، شکوہ شکایت کرنی ہے تو اللہ سے کرو، اللہ سے اپنے سارے دکھ اللہ کے سامنے رکھو۔ لوگ ہنستے ہیں، لوگوں کے پاس دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا، لوگ تمہارے کام نہیں آ سکتے، کام کون بناتا ہے؟ اللہ۔ دکھڑے کون دور کرتا ہے، مشکلیں کون حل کرتا ہے، تنگیوں سے کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے رکھ کے یہ کلمات کہا کریں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ سارے میرے دکھڑے تیرے سامنے، تو ہی حل کرنے والا۔ اللہ نے پھر حل کیے۔
اب دوبارہ بھیجا وہ جاؤ فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. وہ کافر مایوس ہوا کرتے ہیں، مایوس نہیں ہو، جاؤ لے کے آؤ، تلاش کرو، سارے آئیں گے، یوسف بھی آئے گا، بنیامین بھی آئے گا، بڑا بھی آئے گا. اب گئے، دوبارہ گئے، جا کے پھر اپنے دکھڑے اس کے سامنے رکھتے ہیں، اناج بھی دو، صدقہ بھی کرو، صدق علینا. اب بھائی جب یوسف کے سامنے اتنی عاجزی، انکساری اور تذلل اور فقیرانہ صدا لگاتے ہیں کہ ہم پہ صدقہ کرو، تو یوسف علیہ السلام تڑپ اٹھتے ہیں کہ نہ جانے کیسے گھر کے حالات ہوں گے، باپ کیسا ہوگا، ماں اور باقی بہن بھائی اور باقی اولاد اور سارے جو ہے نا وہ کنبا کی کیا کیفیت ہوگی. اب یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، کتنی کو دیر چھپاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو تمہیں پتہ ہے ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا، اس کے بھائی سے کیا کیا. ہاں اب یہ بات ایسی تھی جب پول کھل رہا تھا. اب دیکھیں نا اس میں ہمارے لیے بڑے ایٹیکیٹس ہیں، بڑے آداب ہیں، بڑے رکھ رکھاؤ کا کوئی دیکھو نا، کوئی ہم سب خطا کار ہیں، تو دوسرے کی خطا کوئی سامنے آتی ہے تو اس کو نکلنے کا، عذر کا کوئی نہ کوئی راستہ چھوڑنا چاہیے. ہم کہتے ہیں جب ہاتھ پڑتا ہو نا ایسا پکڑو کہ بس نکل نہ پائے. اب یوسف بھی ایسا پکڑ سکتے تھے، لیکن ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں، اذا انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، یعنی جہالت کی وجہ سے ہوا. وہ بھی چاہ کے فوراً اقرار کرے ہو گیا واقعی جہالت سے ایسا ہو گیا. نکلنے کا، عذر کا کوئی نہ کوئی راستہ چھوڑنا چاہیے. جب تم جاہل تھے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ. اب ان کے دماغ میں یکدم یوسف کا نام یہ کیوں لے رہا ہے، اس کو کیا پتا یوسف کا. پہلے یہ تو کہا تھا نا اس کا بھائی بھی چور تھا، لیکن یہ تو نہیں کہ اس کو پتا ہو یوسف کا اس نے نام کیسے لے لیا. تو پھر ان کو ہوش آئی کہ دیکھیں تو یہ کون ہے. تو دیکھا، آنکھیں اٹھی، غور کیا، پہچانا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اور تو یوسف لگتا ہے، یوسف تو نہیں تو. عزیز مصر، اے بادشاہ سلامت، کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ یوسف ہی لگتے ہیں. قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف، میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے احسان کیا ہے ہم پہ. انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ صرف ان کے لیے نہیں، مجھے اور آپ سب کے لیے بہترین فارمولہ کامیابی کا دے دیا. جو بھی تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، تقوی اور صبر، انہ من یتق ویصبر، جو تقوی اور صبر کی راہ اختیار کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ایسے نیکوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں جانے دیتے. یہ میں نے تقوی کی راہ اختیار کی تھی، صبر کیا تھا، تم نے کنویں میں پھینکا، ظلموں سے تم ڈھائے، اور کتنے صبر کر کر کے جیلیں جھیل جھیل کے اللہ نے یہ مقام دیا ہے. یہ تقوی گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا ہے. جو بھی یہ تقوی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور صبر کی راہ اختیار کرے گا، اللہ اس کو یوں مالا مال کر دیتے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی اور ہم ہی خطا کار تھے، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. اب یوسف چاہتے تو جیل میں ان کو سب کو بند کروا دیتے، کہا نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہی وہ کلمہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ، جب مکہ فتح ہوا تو کعبہ میں سب کے سب حرم میں موجود، آپ ان سے پوچھتے ہیں بتلاؤ ان سے کیا توقع رکھتے ہو. انہوں نے کہا وہی جو یوسف کے بھائیوں کو یوسف سے توقع تھی، ہم بھی تجھ سے وہی توقع رکھتے ہیں. آپ نے کہا میں بھی وہی کہتا ہوں جو یوسف نے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم آزاد ہو. ہاں اب جاؤ، جو کرو، میں قمیص دیتا ہوں، باپ کی آنکھوں پہ لگاؤ، اللہ بینائی واپس لوٹا دیں گے. سب کو اکٹھا کر کے مصر لے آؤ، یہ شاہی محلات اب یہاں رہیں گے.
وہ کٹھیا اور وہ چھوٹے چھوٹے وہاں کے جو کنان کی وادی میں جو تمہارا پڑا ہوا ہے وہ ختم کر کے سب یہاں آ جاؤ۔ اب ادھر سے قمیص لے کے قافلہ چلا ہے، ادھر باپ کہہ رہے ہو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے ملامت نہ کرو، سٹھیایا ہوا نہ کہو، مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ اب دیکھیں قریب کنان کی وادی کے پاس ہی کنواں تھا، وہاں یوسف کی بو نہیں آئی، یہاں ابھی قمیص چلی ہے تو یوسف کی خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ قافلہ پہنچا تو قمیص جب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ آنکھوں پہ پھیری گئی، بینائی لوٹ آئی، فرتد بصیرا، اللہ رب العالمین نے بینائی لوٹا دی۔ وہ میں کہتا تھا نا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، دیکھا؟ ہاں اب سارے پول کھل چکے تھے۔ اب دیکھا نا یہاں پہلے بھی قمیص کا تذکرہ ہے، پہلی قمیص نے آنکھوں کی بینائی چھینی تھی، وہ بھی یوسف کی قمیص تھی، رو رو کے بینائی چھن گئی تھی، وہ بھی یوسف کی قمیص تھی۔ اب یہ بھی یوسف کی قمیص ہے جس نے بینائی کو لوٹا دیا۔ اب یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھائی سر جھکائے ہوئے، پول تو سارا کھل چکا ہے، ابھی یوسف تو تم تو مار کے آ گئے تھے، بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا، تو اب یوسف کیسے زندہ ہے؟ ہاں اب بجان ہمیں معاف کریں اور اللہ سے بھی ہمارے لیے معافی مانگیں۔ ٹھیک ہے جی، چلو یہ معافی تلافی ہو رہی ہے، سارا تیار، چلو جی چلو مصر چلو، شاہی پروٹوکول کے ساتھ مصر میں رہیں گے، پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس قافلہ آ گیا، بڑی آؤ بھگت کے ساتھ بڑا استقبال ہوا، عالی شان محلات میں ان کو ٹھہرایا گیا۔ یوسف علیہ السلام چبوترے پہ اوپر اونچی جگہ پہ موجود ہیں، بھائی بھی سامنے موجود ہیں۔ ورفع ابویہ، اپنے پاس اپنے باپ اور ماں کو بھی اپنے قریب بلایا اور وہ جھک گئے، خروا له سجدا۔ باپ بھی، ماں بھی، 11 بھائی بھی۔ اب وہ تار ہلی، یوسف علیہ السلام فوراً چونکے، یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، او میں نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا آپ کو سنایا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، سورج ہے، چاند ہے، 11 ستارے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہی منظر ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، مجھے جیل سے نکالا، تمہیں وہاں دیہاتوں سے لے کے آیا، کتنا اللہ نے ہم پہ احسان کیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب تو بڑا ہی باریک بین ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے، اس کی تدبیروں کو کون سمجھے۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ ہمارے لیے بھی بڑی قیمتی دعائیں ہیں، قدم قدم پہ اللہ ہمیں بھی بڑے انعامات سے نوازتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں میرا کوئی کمال ہے، مجھے اتنا منافع ہو گیا، وہ میرا کمال، میں نے یہ پلاننگ کی تھی اس وجہ سے ایسا ہوا، وہ اللہ دیتے ہیں، تمہارا کیا کمال ہے؟ اللہ تو نے قد آتیتنی من الملک، بادشاہی تو نے دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، جس وجہ سے میری عزتوں کے شہرت ہوئی اور دنیا نے میری عزت کی، وہ خوابوں کی تعبیر وہ بھی تو نے مجھے سکھائی۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آسمان و زمین کا خالق تو ہی ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز، میرا ولی، میرا دوست، انت ولی جی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما۔ اللہ جیسے تو نے اتنے انعامات کر چھوڑے ہیں، ایک اور انعام بھی کرنا، موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت ہے۔ ہمیں بھی یہ دعا بڑی قیمتی دعا، توفنی مسلما، اور کچھ نہیں آتا، اتنے رب توفنی مسلما، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، موت کرنے کے بعد نیکوں میں ملا دینا۔
آخرت بھی نیکوں کے ساتھ ہو، دنیا میں اللہ رب العالمین ہمیں اس صورت سے جو کچھ سبق حاصل ہوئے ہیں اس کو ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی پاک باز بنائے، سچا بنا دے، کھرا بنا دے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی کرنے والے بنیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ جو دھوکہ دیتا ہے وہ خود ہی اس اپنے ہی دھوکے میں خود ہی پھنستا ہے، اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود ہی گرتا ہے، وہ خود ہی ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔